بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، میں علی احمد کنسیپٹ پوائنٹ اکیڈمی چیچارتنی سے آپ سے مخاطب ہوں۔ امید ہے کہ آپ خوش و خرم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو لمحہ بلمحہ اپنی حفظ و ایمان میں رکھے اور آپ پر اپنا کرم فرمائے اور آپ کو اس ملک و قوم کی باگڈور سنبھالنے کی اور اس کو خوش اسلوبی سے نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج میں جس ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہوں، ٹاپک حصہ نظم سے ہے۔ ہمارے پاس شاعری میں دو پورشن ہوتے ہیں، ایک حصہ نظم اور دوسرا حصہ غزل ہوتا ہے۔ تو آج جس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے وہ حصہ نظم ہے، اور نظم کا عنوان حمد ہے۔ ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف، اس کی توصیف، اس کے بے مثل اور بے مثال ہونے کی بات کی جائے، اس کی وحدانیت کی بات کی جائے، اس کے یکتا ہونے کی بات کی جائے، اس کو ہم حمد کہتے ہیں۔ اور اس حمد کے شاعر ہیں مولانا ظفر علی خان۔ مولانا ظفر علی خان کون ہے جو اس شخصیت سے واقف نہیں، جنہوں نے پاکستان کی بقا کے لیے جنگ لڑی، جنہوں نے علامہ اقبال، قائد اعظم اور انہی لیڈران کے ساتھ مل کر پاکستان کے خواب کو عملی شکل دینے کے لیے توغہ کی۔ جب مولانا ظفر علی خان کا نام آتا ہے تو آپ کی ایک مشہور زمانہ نعت وہ ہمارے اذہان و قلوب میں وہ گونج اٹھتی ہے۔ یقیناً آپ بھی اس سے بہرور ہوں گے کہ دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو، جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر، جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر، اس کی حقیقتوں سے شناسا تم ہی تو ہو، اس کی حقیقتوں سے شناسا تم ہی تو ہو، سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب غایتوں کی غایت اولا تم ہی تو ہو۔ تو یہ کچھ اشعار ان کی خوبصورت اور مشہور زمانہ نعت کے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھے۔ آپ کی اور بھی کتب ہیں، لیکن یہاں پر میں نے آپ کی 3 کتابوں کے نام رکھے ہیں، چمنستان ہے، بہارستان اور حبسیات کے نام سے آپ نے کتابیں لکھی ہیں۔ آپ کا نام جو ہے وہ اردو ادب میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ چلتے ہیں نظم کی طرف۔ تو پہلا شعر دیکھیے، وہ کہتے ہیں پہنچتا ہے ہر ایک میکش کے آگے دور جام اس کا، میکش پینے والا، دور جام پیالے کی گردش، شراب کی گردش، پہنچتا ہے ہر ایک میکش کے آگے دور جام اس کا، کسی کو تشنہ لب، تشنہ پیاسا، کسی کو تشنہ لب رکھتا نہیں ہے لطف عام اس کا۔ اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم ہر خاص و عام کے لیے یکساں ہے، وہ اپنے کرم سے کسی کو بھی محروم نہیں رکھتا۔ یہاں پر میکش سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات لی گئی ہے، کیونکہ جیسا ساقی کا کام پلانا ہوتا ہے ویسے ہی اللہ تعالیٰ کا کیا کام ہے؟ سب پوری کائنات اس نے خلق کی ہے، تو اس نے رزق دینے کا بھی وعدہ کیا ہے، تو وہ سب کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے۔ لوگ تو ایک دوسرے کے لیے ایک وسیلہ اور ذریعہ بنے ہوئے، اصل میں تو وہی کھلاتا پلاتا ہے، اور وہ اپنے لطف و کرم سے کسی کو محروم نہیں رکھتا۔ وہ دریاؤں میں، سمندروں میں، پہاڑوں میں، ایون کے پتھر میں پلنے والے کیڑے کو بھی رزق دیتا ہے، وہ بھی اس کے لطف و کرم سے محروم نہیں رہتا۔ اور اس طرح وہ اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، اور اس کے ساتھ رازق بھی ہے۔ اس نے پیدا کیا، اس نے اپنا کرم کیا، اور پھر انسانوں کو، نہ صرف انسانوں کو بلکہ کم و بیش 18,000 مخلوقات جتنی بھی ہیں سب کو اس نے رزق سے نوازا، رزق پہنچایا۔ تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا محسن نقوی نے کہ اسی کے دستے کرم سے جہاں میں بٹتا ہے، اسی کے دستے کرم سے جہاں میں بٹتا ہے، تمام صبح کا سونا، تمام رات کا دھن تو اسی
کی نعمتیں ہیں اور وہ اپنی نعمتوں کو اپنے بندوں پر نچھاور کر دیتا ہے، اسی طرح کسی کو بھی وہ اپنے لطف و کرم سے محروم نہیں کرتا۔ دوسرا شعر سنیے، گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ ذات اس کی، گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ ذات اس کی، دوئی کے نقش سب جھوٹے ہے سچا ایک نام اس کا۔ گواہی اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی گواہی، اللہ تعالیٰ کے بے مثل اور بے مثال ہونے کی گواہی، اس کا واحد اور یکتا ہونا جو ہے وہ دے رہا ہے، اس کا ایک ہونا جو ہے وہ پیش کر رہا ہے۔ دوئی کے تمام تصورات، دوئی جو اللہ تعالیٰ کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ غیر اللہ ہے اور اللہ ایک ہے، اور جتنے بھی ایک کم و بیش 1,24,000 پیغمبر آئے سبھی نے یہی دعوت دی، سبھی نے لوگوں کو یہی بتایا کہ لوگوں اللہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور یہ سلسلہ چلتا ہوا خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کے رک جاتا ہے۔ تو آپ خاتم النبیین نے یہ پیغام لے کے آئے کہ لوگوں اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کرو اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو دوئی کے نقش اور اللہ کو دیکھیے اس کائنات میں فرعون، شداد، نمرود اور بڑے بڑے جابر ظالم بادشاہ ہے جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا، اور لیکن ان کا انجام کیا ہوا؟ کوئی مچھر سے مر گیا، کسی کو خزانوں سمیت زمین میں دنسا دیا، کسی کو، اور کیا انجام ہوا فرعون کا کہ سمندر میں غرق ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح اپنے ہونے کا ثبوت دیا، اے لوگوں تم میرا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم تو اس کی مخلوق ہے، بھلا مخلوق اپنے خالق سے کیسے مقابلہ کر سکتی ہے؟ دوئی کے نقش سب جھوٹے ہیں سچا ایک نام اس کا، تو اللہ تعالیٰ کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ غیر اللہ ہے۔ شعلہ بن کے پھونک دے خاشاک کے غیر اللہ کو، جیسا کہ اقبال نے کہا تھا کہ شرکت دوئی پسند ہے حق لا شریک ہے، باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک ہے، شرکت میانہ حق و باطل نہ کر قبول۔ اور ایک اور شاعر نے کیا کہا کہ اے خدا تو ہے واحد و یکتا، ہے یہ شاہی فقط تجھے زیبا، پتہ پتہ تیری قدرت کا پتا دیتا ہے، ڈالی ڈالی تیری توصیف پایا کرتی ہے۔ نیکسٹ ڈیسٹون سنیے، وہ کہتا ہے ہر ایک ذرہ فضا کا داستان اس کی سناتا ہے، ہر ایک جھونکا ہوا کا آ کے دیکھتا ہے پیام اس کا، فضا کا ذرہ ذرہ اس کی ہی کہانی سنا رہا ہے، اور چلنے والی ہوا کے جھونکے اس کا ہی ذکر کر رہے ہیں، اسی کا ہی ذکر کرتے ہیں۔ دیکھیے کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہے وہ سب اسی کی تسبیح بیان کر رہی ہے، جیسا کہ سورہ رحمان میں ہوا کہ اسی نے انسان کو ٹھیکے کی طرح کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا، اسی نے انسان کو بولنا سکھایا، اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں۔ تو گویا ثابت ہوا کہ اس کائنات میں جو بھی اس نے چیز خلق کی، جو بھی اس نے پیدا کی، وہ بے معنی نہیں ہے، وہ بیکار نہیں ہے، بلکہ ہر ایک اس کا تذکرہ کر رہی ہے، اسی کے نام کی تسبیح کر رہی ہے۔ اور جو اس کی تسبیح کرنا چھوڑ جاتا ہے، وہ درخت سوکھ جاتا ہے، تو انسان بھی اس وقت تک سرسبز و شاداب رہتا ہے جب تک اپنے خالق و مالک کا حکم بجا لاتا ہے، اس کے نام کی تسبیح کرتا رہتا ہے۔ بلکہ یہاں تک بھی شاپ نے کہہ دیا تھا کہ جو دم غافل سو دم کافر، یعنی کہ وہ سانس جو اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کیے بنا آ جائے اور گزر جائے، لے لیا جائے، وہ گویا وہ کفر میں لمحہ کٹ گیا۔ تو بہت خوبصورت انداز میں ایک شاعر نے لکھا کہ چلے باد صبا یا کوئی راہی، چلے باد صبا یا کوئی راہی، اسی کے نام کی دے سب گواہی، اسی کے چلے باد صبا یا کوئی راہی، اسی کے نام کی دے سب گواہی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج کا لیکچر ہمارا یہاں پر میں اس کو اپنے وائنڈ اپ کرتا ہوں، اسی کا دوسرا حصہ انشاءاللہ ملتے ہیں کل، تب تک کے لیے اجازت دیجیے اپنے پروفیسر علی احمد کو۔ اللہ حافظ، اللہ آپ کا حامل ناصر۔